امریکہ میں 2024 کے الیکشنز ہو رہے ہیں، جہاں دو بڑے سیاسی رہنماؤں کاملا ہیرس اور سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مابین ہیں۔ دونوں کے درمیان سخت مقابلہ ہے۔ یہ الیکشنز نہ صرف امریکہ کی سیاست کے لیے اہم ہیں، بلکہ عالمی سطح پر بھی اس کے گہرے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ دونوں کینڈیڈیٹس اپنے اپنے خیالات، پالیسیز اور ترجیحات کے حوالے سے مختلف ہیں، اور یہی ڈفرنس امریکی عوام کو ایک اہم انتخاب کا سامنا کروا رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور کاملا ہیرس کی پالیسیاں مختلف نظریات اور ترجیحات پر مبنی ہیں، جو امریکی سیاست میں مختلف سمتوں کی نمائندگی کرتی ہیں۔ دونوں کی پالیسیز میں کیا کچھ ہے؟ لیٹ می ایکسپلین اٹ ٹو یو۔ اگر بات کی جائے اکنامک پالیسیز کی، تو ابھی امریکہ میں سب سے بڑا مسئلہ انفلیشن کا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ فرسٹ کے نعرے کے تحت تجارتی معاہدوں میں سخت رویہ اختیار کیا۔ انہوں نے ٹیکس میں کمی کی پالیسی اپنائی تاکہ کاروباریوں کو مزید فائدہ پہنچایا جا سکے اور معاشی ترقی کو بڑھایا جا سکے۔ ٹرمپ کی حکومت نے چین اور دیگر ممالک کے ساتھ تجارتی جنگ کی، جس میں درآمدات پر ٹیکس عائد کیے گئے۔ اس کے علاوہ ٹرمپ کا ایک موقف یہ بھی ہے کہ انفلیشن کو کم کرنے کے لیے ہم نیچرل ریسورسز زیادہ سے زیادہ یوز کریں۔ ڈرل بیبی ڈرل کا نعرہ لگانے والے ٹرمپ کا یہ بھی خیال ہے کہ ایسا کرنے سے انرجی کاسٹ کافی حد تک ریڈیوس ہو سکے گی۔ آن دا ادر سائڈ، کاملا ہیرس کی پالیسی معاشی مساوات اور طبقاتی فرق کو کم کرنے پر زور دیتی ہے۔ کاملا ہیرس نے بڑے کارپوریٹس پر زیادہ ٹیکس لگانے کی حمایت کی تاکہ دولت کی تقسیم میں بہتری لائی جا سکے۔ کاملا ہیرس اور جو بائیڈن نے کورونا وائرس کی وبا کے بعد معاشی بحالی کے لیے $1.9 ٹریلین کے امدادی پیکج کی حمایت بھی کی تھی۔ کاملا ہیرس کا یہ ماننا ہے کہ اگر وہ US عوام کو ٹیکس کریڈٹس، ہاؤسنگ سبسڈی اور فیملی ٹیکس کریڈٹ دیں گی تو اس سے انفلیشن کافی حد تک کم ہو سکتی ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں امیگریشن پالیسیز کے حوالے سے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے غیر قانونی تارکین وطن کو ملک سے نکالنے کی سخت پالیسی اپنائی اور امریکہ اور میکسیکو سرحد پر دیوار بنانے کی کوشش بھی کی۔ انہوں نے پناہ گزینوں کی آمد کو محدود کیا اور غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف سخت اقدامات کیے۔ چونکہ انلیگل امیگرنٹس کی تعداد لگ بھگ ملینز میں چلی گئی ہے، اسی حوالے سے ٹرمپ کا بڑا واضح موٹو ہے کہ اگر وہ پریزیڈنٹ بنے تو میس ڈیپورٹیشن کریں گے، کیونکہ انلیگل امیگرنٹ سے امریکہ کی ویلفیئر کافی حد تک متاثر ہو رہی ہے۔ اور نہ صرف یہ، بلکہ امریکہ میں امیگرنٹ کرائم بھی بڑھ رہا ہے۔ آن دا ادر سائڈ، کاملا ہیرس نے تارکین وطن کے حقوق کی حمایت کی اور انہیں قانونی حیثیت دینے کے لیے اصلاحات کی تجویز پیش کی۔ کاملا ہیرس نے ڈریمو پروگرام کے ذریعے غیر قانونی طور پر امریکہ میں رہنے والے بچوں کو تحفظ دینے کی بھی حمایت کی ہے۔ اگر ریسزم کے حوالے سے دیکھا جائے تو ٹرمپ نے نسلی امتیاز کے خلاف زیادہ سرگرم پالیسی نہیں اپنائی اور انہیں سیاہ فام امریکیوں کی تحریکوں جیسے بلیک لائیوز میٹر کے بارے میں سخت موقف اختیار کرنے پر تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ آن دا ادر سائڈ، کاملا ہیرس نے نسلی انصاف اور برابری کے لیے سخت پالیسیوں کی حمایت کی۔ انہوں نے سیاہ فام امریکیوں اور دیگر اقلیتی گروپوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے قانون سازی کی کوششیں بھی کی۔ اب بات کرتے ہیں موسٹ امپورٹنٹ پالیسی یعنی فارن پالیسی کے بارے میں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ فرسٹ کی پالیسی کے تحت عالمی اداروں اور معاہدوں سے دور رہنے کا رجحان دکھایا۔ انہوں نے ایران کے ساتھ جوہری معاہدہ ختم کیا اور شمالی کوریا کے ساتھ تعلقات میں کچھ بہتری لانے کی کوشش کی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا شروع سے ہی صاف موقف یہ رہا ہے کہ اگر وہ US پریزیڈنٹ ڈکلیئر ہوتے ہیں تو امریکہ کسی بھی جنگ کا حصہ نہیں بنے گا اور نہ ہی امریکہ کو مستقبل میں مزید کسی جنگ میں انوالو ہونا ہے۔ آن دا ادر سائڈ، کاملا ہیرس نے عالمی سطح پر امریکہ کی قیادت کو مضبوط کرنے کی کوشش کی اور اتحادیوں کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کی حمایت کی۔ انہوں نے انسانی حقوق اور عالمی ترقی کے موضوعات پر زیادہ زور دیا۔ یہی نہیں بلکہ کاملا کے باس جو بائیڈن نے جو رشیا یوکرین وار میں یوکرین کو بہت کھلا سپورٹ کیا اور 12 امریکن ووٹرز کو یہ کنونس کرنے کی کوشش کی ہے کہ رشیا کا یورپ سے انفلوئنس ختم کرنے کے لیے یہ جنگ بہت ضروری ہے۔ اسی کے چلتے امریکہ نے اب تک اربوں ڈالرز بھی لگا دیے ہیں، اور اگر کاملا ہیرس US پریزیڈنٹ منتخب ہو جاتی ہیں تو تب بھی امریکہ رشیا یوکرین وار کو سپورٹ کرتا رہے گا۔ یہاں ایک بات واضح ہے کہ امریکہ کی فارن پالیسی میں اسرائیل کے لیے بھی کھلی سپورٹ ہے، یعنی ان فیوچر اگر اسرائیل کسی سے وار کرتا ہے یا کوئی ملک اس پہ وار کرتا ہے تو امریکہ اسرائیل کو بھرپور سپورٹ کرے گا۔ ناؤ دا کنکلوژن، ڈونلڈ ٹرمپ اور کاملا ہیرس کی پالیسیاں بنیادی طور پر مختلف سیاسی فلسفوں کی عکاسی کرتی ہیں
ٹرمپ کا رجحان قوم پرستی، کم حکومتی مداخلت اور کاروباری آزادی کی طرف تھا، جبکہ کاملا ہیرس نے معاشی انصاف، ماحولیاتی تحفظ اور سماجی مساوات کی حمایت کی ہے۔ دونوں امیدواروں کی انتخابی مہم میں جو بھی جیتے گا وہ امریکہ کی سمت کو ایک نیا رخ ضرور دے گا۔